बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुर्दा खाने के शफीक ने राज फाश कर दिया कि वहाँ औरतों को गुस्ल देने वाला पानी अरबी मर्द महंगे दामों क्यों खरीद लेते हैं। इस पानी का राज जान के आपकी भी रूह कांप जाए। मेरा नाम शफीक है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे मालूम हुआ कि अरबी मर्द क्यों औरतों को गुस्ल देने वाला पानी खरीदते हैं। शायद ये सब मुझे कभी इल्म नहीं होता अगर इसका ताल्लुक मुझसे ना जुड़ जाता। मैं गरीब बंदा हूँ तो अपनी नौकरी को ही अव्वल दर्जे पर रखता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई ऐसा कारोबार या काम धंधा नहीं जो मुझे पैसे दे सके। जब पहली मर्तबा एक अरबी मुर्दा खाने से गुस्ल का पानी लेने आया तो मेरी नौकरी का तीसरा रोज था। मैं तो पहले ही इस नौकरी से डरा हुआ था। बेशक कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन पूरा पूरा दिन मुर्दा खाने में इतने सारे मुर्दों के साथ नौकरी करना यकीनन दिल दहला देने वाला काम था। मैं मर्दों के टैग देखकर उनके रजिस्टर में भर्ती कर रहा था जब अस्पताल का बेहतरीन डॉक्टर खुद चलकर मुर्दा खाने में आए। उनके साथ एक अरबी भी था जिसने बज़ाहिर तो शलवार कमीज पहनी हुई थी, लेकिन सर पर डबियों वाला रुमाल कसकर बांध रखा था। ऊपर से दाढ़ी का स्टाइल भी अरबियों वाला था। उसे देखकर एक लम्हे को मुझे शक हुआ कि मैंने शायद इस आदमी को कहीं देख रखा है, मगर डॉक्टर के बताने पर इल्म हुआ ये अरबी है और इस मुल्क में पहली मर्तबा आया है। इस बात पर मैंने यकीन कर लिया, क्योंकि ये सुन रखा था हर इंसान के साथ हम शक्ल इस पूरी दुनिया में होते हैं, तो शायद वहीं से किसी की छवि पड़ गई होगी। मैंने जल्दी से डॉक्टर और उस अरबी को कुर्सी फराहम की, साथ ही हाथ बांधकर एकदम से मुहज्जिब होकर खड़ा हो गया। डॉक्टर इर्द गिर्द देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर मैंने जवाब दिया, सर शफीक अहमद। अच्छा, तो पहले वाला अटेंडेंट कहाँ है? तुम नए लगते हो। मुझे जो लगा था डॉक्टर मुनव्वर यहाँ पहली मर्तबा आया है तो मैं गलत था, यानी वो पहले भी यहाँ आता जाता रहता है और पिछले काम करने वाले तक कुछ जानता था। मैंने उसकी बात की तायद करते हुए कहा, जी सर, मैं यहाँ 3 दिन पहले ही भर्ती हुआ हूँ। और पहले वाला बंदा कहाँ गया? इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, बल्कि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था। मैंने हनूज धीमे लहजे में ताबेदारी से जवाब दिया। डॉक्टर अपनी दाढ़ी खुजाता हुआ मुझे कहने लगा, अच्छा शफीक, ये कमरुद्दीन है। ये अब अक्सर ही यहाँ आया करेंगे, बल्कि हो सकता है मजीद इनके साथी भी यहाँ पर आए तो तुम्हें इनके लिए काम करना होगा। मैं समझा नहीं था भला मैं इस अरबी के लिए क्या काम कर सकता हूँ, जबकि मैं खुद ही अपने काम से मुतमईन नहीं था। लेकिन घर में मेरी बहनों की शादियाँ करनी थी तो ये मजबूरी मुझे यहाँ पर खींच लाई थी, वरना मैं एक दिन भी इस मुर्दा खाने में ना रहता। मैंने डॉक्टर को कहा, जी क्या मदद कर सकता हूँ? अब इतने बड़ा पैराग्राफ तो उसके सामने दोहराने से रहा। हाँ, तो जब यहाँ मर्दों को महफूज किया जाता है तो उससे पहले गुस्ल तो दिया जाता है ना? जी जी देते हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तो बस तुमने यहाँ जितनी भी मुर्दा औरतों को गुस्ल दिया जाए उनके गुस्ल का पानी अलग अलग बोतलों में संभाल कर रख लेना है। मुख्तलिफ औरतों के गुस्ल का पानी मुख्तलिफ बोतलों में, और ऊपर ये बात याद से लिखनी है कि मरहूमा का नाम क्या था, उम्र, कद, शादीशुदा थी या कमारी। समझ गए? ये बात मेरे लिए बेहद हैरान कुन थी कि ऐसा क्यों करना है भला। लेकिन मेरे कुछ पूछने से पहले ही डॉक्टर खुद ही कहने लगा कि वो पानी कमरुद्दीन को चाहिए है। तुम जानते हो ना अरबी कितनी मेहनती और ज़हीन कौम है। बस उन्हें कुछ तजुर्बात करना होते हैं जिसके लिए ख़वातीन के गुस्ल का पानी चाहिए होता है, और तुम यहाँ आने वाली तमाम औरतों का पानी जमा किया करोगे। कमरुद्दीन का मुलाजिम वो पानी तुमसे ले जाया करेगा और उसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये बात अस्पताल में नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि इस कमरे तक ही महदूद रहे। इतना बोलकर डॉक्टर चुप हो गया तो मैंने कहा कि सर, मेरा काम तो यहाँ की ड्यूटी देना है। मुर्दों को नहलाने के लिए तो 2 मर्द अलग से हैं और औरतों को 2 औरतें नहलाती हैं, तो आप उनसे कहें अगर आपको गुस्ल का पानी चाहिए तो आप उनसे राब्ता करें। मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मैंने मुहज्जिब अंदाज में मना करना चाहा, मगर डॉक्टर तेजी से बोला, जब वो नहला देंगे तो सफाई का तुम कहते ना मैं कर देता हूँ, उन्हें मत करने देना। तो जो पानी जमा होगा उसे तुम अलग से संभाल लेना, और ये इस सब के तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब मैं औरतों से तो इस तरह के मामला तय नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो, और मेरा ये काम तुम ही करोगे, क्योंकि कमरुद्दीन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्हें इनकार नहीं कर सकता, और अगर तुमने इनकार किया तो मुझे यकीनन यहाँ ऐसा मुलाजिम भर्ती करवाना पड़ेगा जो मेरे आसानी से काम आ सके। शुरू में जो डॉक्टर मुझे समझाने के लिए बोला था, आखिर में मुझे अस्पताल से निकलवाने की धमकी देकर चुप हो गया, और मैं बेहद डर गया था, क्योंकि मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। मैं इस नौकरी से किसी सूरत भी हाथ नहीं धो सकता था, ये मेरी ज़रूरत थी। अच्छा बताओ फिर क्या फ़ैसला किया? मैं चुप रहा तो डॉक्टर खुद ही बोल उठा, गोया वो मुझे आज राज़ी करके ही यहाँ से जाना चाहता था। मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। मुझे यही महसूस हो रहा था कि शायद ये इससे कोई गलत काम करें, लेकिन हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। ना चाहते हुए भी मैंने अपना सर इस बात में हिलते देखा।
डॉक्टर मुतमईन होकर अपनी जगह से उठा और मेरे कंधे को थपक कर उस अरबी की जानिब देखा, जिसने इशारा समझते ही फौरन से अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी हथेली पर रखे, जो मैंने लेने से इनकार कर दिया। मगर डॉक्टर ने कहा, ये तुम्हारी ज़रूरत है, अगर ना होती तो तुम कभी इस काम के लिए हामी ना भरते। खैर, ये कोई ऐसा गलत काम नहीं है, इसे सिर्फ इस वजह से पोशीदा रखा जाता है कि कमरुद्दीन के हरीफ उनके तजुर्बात से वाकिफ ना हो जाएं, वरना अगर तुम इस बात को फैला दो तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर मुझे तुम एतबार के काबिल लगते हो, उम्मीद है हमारा एतबार नहीं तोड़ोगे। साथ ही डॉक्टर ने अरबी से वो पैसे पकड़कर मेरी कमीज़ की ऊपरी जेब में डाल दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। मैं पीछे हैरान परेशान खड़ा था, मेरा पूरा माथा पसीने में भीगा हुआ था। जल्दी जल्दी मैंने पानी के 2 गिलास पीकर खुद को नॉर्मल किया और वापस अपनी ड्यूटी वाली जगह पर बैठकर अभी कुछ देर पहले वाला होने वाले वाक़े को याद करने लगा। इस वाक़े पर दोबारा से गौर करने पर मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर या अरबी बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे और ना ही उनकी कोई हरकत मशकूक थी। क्या पता वो सचमुच इस पानी से कोई तजर्बा करना चाह रहे हों, जो कि मुस्तकबिल में इंसानियत की फलाह के लिए अच्छा साबित हो। ये बात सोचकर मैं काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। अचानक से मुझे पैसों का ख्याल आया तो मैंने अपनी जेब थपथपाकर नोट बाहर निकाले तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो 5-5 हज़ार वाले काफ़ी सारे नोट थे। इतने पैसे तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे, जितने एक साथ बग़ैर मेहनत के ही मेरी जेब में आन गिरे थे। एकदम से मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट ने अहाता किया और मैंने 2-3 मरतबा इन पैसों को बार बार गिना और यकीन दहानी की कि वो रकम मेरा ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बनकर मेरे हाथों में मौजूद थी। मैंने जल्दी से एक 5,000 का नोट निकालकर बाकी पैसे अपनी शलवार की जेब में अड़स लिए और घर जाते हुए बहुत से फल, बल्कि वो फल भी खरीदे जिन्हें हमेशा दूर से देखा था, कभी किसी दुकानदार ने छूने भी नहीं दिए थे। फलों के शॉपर हाथ में थामे आज मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। घर पहुंचा तो जाते ही वो फलों से भरे थैले बहनों के हवाले किए। एक साथ इतने सारे फल देखकर तो उन पर अजीब ही कैफियत आ रही थी। वो बार बार मुझसे यही पूछ रही थी, क्या हुआ भाई, तनख्वाह मिल गई है क्या? लगता है अब हमारे अच्छे दिन दूर नहीं। देखो, आज तुम्हें 3रा दिन ही हुआ है सिर्फ नौकरी करते और हमारे दिन फिरने लगे। वो फल जो सिर्फ लोगों के कुल पर ही खाने को मिलते थे, आज एक कसीर तादाद में तुम खरीदने के काबिल हो गए। बहनों की बातें सुनकर मेरा सीना फखर से एकदम चौड़ा हो गया। मेरी माँ भी चारपाई पर बैठी आंखों में आंसू लिए हमें देखकर ज़ेर लब कुछ पढ़ रही थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और माथा चूमकर बोली, खुश रहो मेरे बच्चे, आज तुम्हारी वजह से मैंने कितनी देर बाद अपनी बच्चियों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखी है। रब तुम्हें सलामत रखे। बस अम्मा आप दुआ करना, ये सब तुम्हारी दुआ की बदौलत ही है। जल्द ही देखना हमारे दिन कैसे बदलते हैं। बेटा, तनख्वाह मिली है क्या? अम्मा अभी भी मुतमईन नहीं थी लेकिन खुश बहुत थी। नहीं अम्मा, तनख्वाह तो 1 माह बाद मिलेगी, बस ये डॉक्टरों ने मेरे काम से खुश होकर दिया है। मैंने बात गोल करके आधा सच झूठ सुना दिया। देखना शफीक अहमद, ध्यान से रहना, रिस्क हमेशा हलाल का ही अच्छा रहता है, वरना हराम में निरी बर्बादी है। समझ रहा है ना? इबादत की तरह कमाने निकला करो। इससे पहले अम्मा मजीद अपनी बात खींचती, मैंने इस बात में सर दिया और कहा, ठीक है अम्मा, सब इल्म है मुझे, बस अब तुम बुशरा के लिए रिश्ते देखना शुरू करो। जल्दी हम बुशरा के बाद तंजीला की शादी भी कर देंगे। और ये लो, इन दोनों का साथ साथ जहेज़ भी बनाना शुरू कर दो। साथ ही मैंने शलवार की जेब से आधे पैसे निकालकर अम्मा के हवाले किए, लेकिन वो जुज़बुज़ दिखाई दे रही थी। फिर पूछने लगी, मुझे सही बताओ शफीक, ये पैसे कहाँ से आए? अब मुझे उलझन होने लगी थी। मैं तेज़ लहजे में बोला कि सब जायज़ ही हैं। कहा ना, डॉक्टरों ने मेरे काम से खुश होकर दिए थे। अस्पताल में तुम जानती तो हो, ऐसे पैसे वगैरह लोग दिया करते हैं। लेकिन बेटा, तुम तो सदका लेने वाले कभी नहीं थे। अम्मा की तान फिर वहीं आकर टूटी तो मैंने उन्हें सब कुछ सच बताना मुनासिब समझा। आखिर में कब तक उनसे ये सब छुपा सकता था? जब जब पैसे आते अम्मा यही सवाल करती और मैं बहाने बना बना कर थक जाता। सो मैंने एक सच को चुना और मुख्तसर करके अम्मा के गोश गुजार कर दिया। साथ ये भी बता दिया कि अगर मैं इस काम से इनकार करता हूँ तो वो डॉक्टर मुझे नौकरी से निकलवा देगा। वैसे भी वो कौन सा गलत काम कर रहे हैं, तजर्बे ही करना चाह रहे हैं। अम्मा चुप कर गई, उसने मज़ीद कुछ नहीं कहा। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि चलो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। सो मैं धीरे से वो पैसे उनके सरहाने रख कर कमरे में आकर लेट गया। जल्द ही मुझे नींद आ गई और मैं ख्वाब में अपने आप को मुर्दों में घिरा महसूस करने लगा। इर्द गिर्द मुर्दा औरतें ही औरतें थीं जो बार बार नफ़ी में सर हिला रही थीं और शायद कुछ कह रही थीं, मगर मैं इस कदर घबरा गया कि बेचैनी से मेरी आँख खुल गई। उस वक्त इशा की अजानें हो रही थीं। मैंने बाहर झांक कर देखा तो दूसरे कमरे में से मेरी बहनों की आवाज़ें आ रही थीं। वो बहुत पुरजोश थीं, कल बाजार जाने के मंसूबे बना रही थीं। बुशरा कह रही थी, अम्मी मैंने कभी फ़्रॉक नहीं ली, कल मैं अच्छी सी फ़्रॉक लूँगी। साथ ही तंजीला की फरमाइश थी कि मैं ऊंची एड़ी वाला जूता लूँगी। बस वो कभी बहस करती और कभी खिलखिलाकर हंस देती। उस वक्त
مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کتنی بے ضرر اور چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں جو میری بہنیں نہ جانے کب سے اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھی تھیں، یہاں تک کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، کب دل میں کون سا غم چھپا لیں کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ ایک دم سے ہی میرا دل بھر آیا، میں جو کھانا کھانے باہر آیا تھا الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں اپنی بہنوں کی خوشی میں بھنگ ڈالوں، سو چپ چاپ واپس آ کر چارپائی پر دراز ہو گیا۔ اس وقت مجھے اپنی پچھلی زندگی پوری جزیات کے ساتھ یاد آنے لگی۔ بچپن میں ہی ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر کا واحد مرد میں تھا، جس کی عمر شاید اس وقت 10 سال ہوگی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، ایک 3 سال کی اور دوسری سال بھر کی۔ ابا کی زمین تھی جو وہ کاشت کرتے تھے اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد رشتہ دار ہمارے ہمدرد بن کر میدان میں آ گئے۔ اب آئے روز کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہمارے گھر پر موجود ہوتا اور اماں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوتا۔ میرے تایا نے اس وقت تو ہمارا بے حد ساتھ دیا، لیکن کیا علم تھا یہ ساتھ ہماری باقی زندگی کو برباد کر چھوڑے گا۔ تایا نے ہی ابا کے سارے زمین والے معاملات سلجھائے، کیونکہ وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتے تھے، سو اماں سے کچھ دستاویزات پر دستخط لیے کہ وہ یہ زمین کا ٹکڑا ٹھیکے پر چڑھا رہے ہیں۔ اماں بھی سیدھی سادی ان پڑھ خاتون تھی، انہوں نے بھی انگوٹھا لگا دیا۔ 1 مہینہ تو اچھا گزر گیا، لیکن پھر تایا نے زمین سے آنے والی آمدن دینا بند کر دی۔ اماں نے 2-3 مرتبہ پوچھا تو وہ آج کل پر ہی ٹالتے چلے گئے، لیکن ایک روز اماں ان کے پاس خود چلی گئیں۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تایا نے دھوکے سے وہ زمین اپنے نام کروا لی ہے۔ جب تایا سے اس بات کا پوچھا تو انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ میرے بھائی نے یہ زمین مجھ سے چھین کر اس پر قبضہ جمایا تھا، تو بس میں نے اپنا اصل حق واپس لے لیا۔ حالانکہ اس بات میں بالکل بھی سچ نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ میرا تایا 1 نمبر کا فراڈیے باز ہے، وہ کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی نے دھوکہ کر کے ابا کے حق حلال کی زمین اپنے حصے کروا لی ہے۔ ہم چپ کر گئے، کیا کر سکتے تھے؟ اس وقت میری ماں تنہا اور کمزور عورت تھی، جبکہ میرا تایا طاقتور تھا۔ سو یہ تو اصول ہے کہ کمزور کو ہمیشہ چپ ہی رہنا پڑتا ہے، جبکہ طاقتور اپنا اصل رنگ ضرور دکھاتا ہے، لیکن ایک دن اس طاقتور کو بھی جواب بہرحال دینا ہی پڑتا ہے۔ سو ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے گھر کا سارا کام دیکھتی اور پھر باہر کا دیکھتی۔ میں 10 سال کا تھا۔ اس وقت مجھے اتنا احساس ضرور تھا کہ میں اس گھر کا واحد مرد ہوں اور مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کمانا ہے۔ میں ایک ورک شاپ میں کام کرنے لگ گیا، وہاں چھوٹا بن کر سارا دن مزدوری کرتا۔ لوگوں کو اپنا بچپن بہت کم یاد ہوتا ہے یا کچھ واقعات، لیکن مجھے اپنے بچپن کی ایک ایک بات یاد تھی، کیونکہ وہ کسی عیش و عشرت میں نہیں کٹا تھا، بلکہ میرے بچپن کی یادوں میں صرف زخم اور آبلے ہی تھے۔ گاؤں میں اول تو کوئی کام والی رکھتا نہیں تھا، اور جو رکھتے تھے بہت کم معاوضہ ادا کرتے۔ کچھ اماں کے پیسے اور کچھ میری محنت، زیادہ تو نہیں، لیکن دن میں 1 وقت کی روٹی ہمارے گھر میں پکنے لگی۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو اماں کو کام کرنے سے منع کر دیا اور کہا جتنا لاؤں گا سارے اتفاق سے کھا لیں گے۔ اماں آپ کو خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں، میں اس گھر کا مرد ہوں، میں دیکھ لوں گا سارے معاملات۔ اس روز مجھے اچھے سے یاد ہے اماں بار بار میرا سر چومتی جاتی اور روتی جاتی، ساتھ ہی ابا کو بھی یاد کر کر کے سسکیاں بھرتی۔ پھر ایک تو میں بھی بڑا ہو گیا تھا اور کچھ کام کرنے کا ہنر بھی آ گیا تھا، تو اسی ورک شاپ پر میری تنخواہ بڑھ گئی تھی۔ حالات اب بھی کسی کہانی کی مانند پلک جھپکتے نہیں بدلے تھے، بس اتنا فرق پڑا تھا کہ اب ایک کی بجائے ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا پکنے لگا۔ اوپر سے بہنیں بھی بڑی ہو رہی تھیں، ان کی الگ پریشانی تھی کہ کل کو انہیں بیاہنا بھی ہے۔ پھر اماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو ہمارے محلے کا الیکشن لڑنے لگا، تو ہم سے ووٹ مانگنے آیا، جس کے نتیجے میں اماں نے اس سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کو کہیں نوکری پر لگوا دو۔ وہ چونکہ اسی محلے میں پل کر جوان ہوا تھا، سو ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ضرور مجھے کہیں نہ کہیں نوکری پر لگوا دے گا۔ اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور ٹھیک 1 ماہ بعد میری نوکری لے کر ہمارے گھر آیا۔ گھر آ کر وہ تھوڑا پریشان تھا، کیونکہ مردہ خانے کی نوکری تھی، سو اماں کو یہ بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھا، مگر اماں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے بہت شکریہ ادا کیا کہ اگر یہ نوکری بھی نہ ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ سو اس روز ہمارے گھر سب لوگ بہت خوش تھے۔ اماں نے اپنے ہاتھوں سے میٹھی سوئیاں پکا کر پورے محلے میں بانٹی تھیں اور بار بار شکرانے کے نوافل ادا کرنے بیٹھ جاتی، ساتھ ساتھ مجھے نصیحتیں بھی جاری رکھتی کہ نوکری دل لگا کر کرنا، حلال کمانا، جس پر میں نے ہنس کر اماں سے کہا کہ اب بھلا مردے مجھے کون سی رشوت دیں گے جو تم اتنی فکر کھا رہی ہو۔ مگر اماں سنجیدہ تھیں، کہنے لگی ہر جگہ پر ہی 2 نمبری کام چل جاتے ہیں، بس میرا پتر تم سنبھل کر رہنا۔ میں نے اماں کی نصیحت کو دل میں اچھی طرح بٹھا لیا، لیکن اگر اپنے آج کے دن پر نظر دوڑاؤں تو اس سودے میں مجھے کوئی برائی بظاہر تو دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن یقین بھی نہیں تھا کہ وہ کام برا نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی منطق ہوگی۔ اوپر سے 5,000 کے اتنے سارے نوٹوں نے ویسے ہی میرے دماغ پر ایک جالا سا بن دیا تھا، جسے میں لاکھ چاہ کر بھی وہ صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ بس اسی طرح کی باتیں سوچتے کب میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا، کچھ یاد نہیں۔ اگلے روز میں ہسپتال گیا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ہر انسان میری جانب دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کر رہا ہو۔
ہاں، یہی ہے وہ شخص جو مردوں کے غسل کا پانی بیچتا ہے، لیکن یہ سب صرف میرا وہم تھا، اور وہم کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ڈیوٹی پر پہنچا تو پتہ نہیں میرا امتحان تھا یا فائدہ، وہاں ایک لاوارث عورت کی لاش آئی پڑی تھی، اور مردے نہلانے والی 2 عورتیں وہاں اس عورت کو نہلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے پہلے تو ان سے ملاقات کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ مردہ خاتون کو نہلانے کے بعد صفائی نہ کریں، میں خود ہی کر لوں گا۔ اس بات پر ان دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے ہنس دیں۔ میں نے یہ بات بہت غور سے کہی، لیکن وہ عورتیں مجھے عجیب طرح سے دیکھنے کے بعد بولی، تو اچھا، تو تم تیار ہو گئے اس کام کے لیے؟ کون سے کام کے لیے؟ میں نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھا، جس پر ایک عورت کہنے لگی، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، تمہیں پانی چاہیے نا، ہم تمہیں دے دیں گے، بس تم ہمیں ہمارا حصہ وقت سے دے دینا، ورنہ جیسے پچھلے اٹینڈنٹ کو نوکری سے نکلوایا تھا اب تمہیں نکلوا دیں گے۔ میں سمجھا نہیں، کیا کہہ رہی ہو تم دونوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا، لیکن ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ارے اتنے چھننے کا کے تو ہو نہیں جو نہ سمجھ سکو، اگر ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہو تو سن لو، جو بندہ یہاں پہلے کام کرتا تھا، 1-2 مرتبہ اس نے ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیا تو ہم نے اسے نکلوا دیا یہاں سے، اب تم شرافت سے آدھا حصہ ہمیں دیتے رہنا تو ٹکے رہو گے، ورنہ یہاں سے 1 منٹ میں نکلوا دیں گے تم پر الزامات لگوا کر کہ تم صحیح کردار کے حامل انسان نہیں ہو۔ یہ سن کر میں چپ کا چپ ہی رہ گیا، یہ تک نہیں پوچھ سکا کہ تم دونوں کو اس متعلق کیسے پتا ہے۔ اتنی دیر میں میڈیکل کے بچوں کو ایک ڈیڈ باڈی چاہیے تھی تجربات وغیرہ کرنے کے لیے، تو میں ان معاملات میں مشغول ہو گیا، اور کچھ دیر بعد جب واپس یہاں آیا تو وہ دونوں خواتین اس عورت کی میت کو نہلا چکی تھیں۔ میں نے دیکھتے ہی پوچھا، پانی؟ تو وہ مسکرا کر ایک کونے میں پڑا گیلن اٹھا لائیں، جس کے اوپر عورت کا نام، عمر، قد وغیرہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی تھی۔ یہ تم لوگوں کو کیسے پتا ہے، اور کیا کیا جاتا ہے اس پانی کا؟ میں نے بالآخر وہ سوال پوچھ لیا جو کب سے میرے دل میں تھا۔ دیکھو بھائی، تم ان معاملات میں نہ پڑو، ورنہ پچھتاؤ گے، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ہونے دو، تم ان سب سے دور رہو، لیکن مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میری سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک عورت بولی کہ تم مجھے ایسے لگتے تو نہیں، شاید اس ڈاکٹر نے تمہیں مجبور کیا ہے۔ خیر، اس ڈاکٹر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ویسے بھی وہ جانتا ہوگا کہ آج یہاں ایک عورت کی میت آئی ہے، تو تمہیں یہ پانی ہر حال میں ہی دینا ہوگا، ورنہ تم بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ان عورتوں کی باتیں سن کر میرے سارے خدشات مجھے سچ ہونے لگے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں کسی ایسے کام کا حصہ نہیں بن سکتا تھا جس کی بنیاد غلط ہو۔ میں نے ان کے سامنے درخواست کی کہ مجھے سچائی بتا دیں جو بھی ہے۔ پہلے تو وہ کشمکش کا شکار رہیں، پھر ان میں سے ایک بولی، بھائی تم ہمیں اچھے شریف انسان لگتے ہو، اگر تم خود ان سب سے بچنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں نہیں روک سکتے، لیکن ہمارے گھر تو اسی کمائی سے چلتے ہیں۔ خیر، اگر تم سچ جانا چاہتے ہو تو جب اس عربی کا ملازم تم سے پانی لینے آئے اسے پانی دے دینا، لیکن پھر چپکے سے اس کا پیچھا کرنا۔ جب وہ منزل پر پہنچ جائے گا تو تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اس سے زیادہ نہ ہم سے کوئی امید تم رکھو، نہ ہی ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ میں مان گیا۔ وہ عورتیں اپنا کام کر کے چلی گئیں۔ میں نے بھی اس عربی کے دیے گئے نمبر پر فون ملا کر اسے بتا دیا کہ غسل کا پانی تیار ہے، کسی کو بھیج کر منگوا لو۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد عربی کا ملازم وہاں پانی لینے کے لیے موجود تھا۔ میری ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی تھی، مگر میں نے یہی ظاہر کروایا کہ میں ڈیوٹی پر ہوں، ساتھ ہی اسے پانی والی بوتل دے دی جو اس ملازم نے اپنے تھیلے میں چھپا لی، اور مجھے جیب سے کچھ پیسے نکال کر پکڑائے جو میں نے لینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس ملازم کی ضد تھی میں وہ پیسے ہر حال میں رکھوں۔ میں نے وہ پیسے لے کر واپس سے ملازم کی جیب میں ڈال دیے کہ میری طرف سے یہ تم رکھ لو، جس پر وہ ایک دم سے خوش ہو گیا اور جانے کے لیے واپس مڑا۔ میں نے فٹافٹ ہسپتال کی وردی تبدیل کی اور اس آدمی کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ بہت مست مگن ہو کر اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا، اسے تو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بھی بچ بچا کر ہر طرح کی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک نچلے درجے کی آبادی میں آ کر ایک گلی کی جانب مڑا، تو میں نے سوچا کہ وہ عربی تو اتنا امیر و کبیر ہے، پھر ایسی جگہ کیوں رہتا ہے؟ پھر خیال آیا، کیا پتا یہ ملازم اپنے گھر آیا ہو۔ یہی سوچ کر میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ وہ ملازم ایک خستہ حال مکان میں چلا گیا اور میں باہر کھڑا ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد بھی جب وہ ملازم باہر نہیں نکلا تو اب مجھے شک ہونے لگا، کہیں یہی تو اس کی منزل نہیں، کہیں اسے یہ پانی یہیں پر تو نہیں لانا تھا۔ لیکن اب میں اندر کیسے جا کر دیکھ سکتا ہوں؟ ایسا کیا بہانہ بناؤں کہ اندر جانے کی اجازت مل جائے؟ میں انہی سوچوں میں غرق تھا جب میری نظر گلی میں موجود ایسی چیز پر پڑی کہ میری روح لرز گئی۔ میں چند لمحے تک تو اپنے شک کو یقین میں بدلنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر جب مجھے یقین ہو گیا تو مجھے اماں کی بات یاد آئی کہ کچھ بھی ہو حرام مت کمانا، لیکن یہاں جو کچھ میں دیکھ چکا تھا مجھے تو اپنے ہوش و حواس منہدم ہوتے محسوس ہوئے، لیکن میں کوئی بھی عمل صرف اس چیز کو دیکھنے کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اپنے یقین کو مزید پر یقین کرنے کے لیے میں نے گلے میں پڑا رومال منہ کے گرد لپیٹا اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد وہی ملازم باہر نکلا، لیکن چونکہ میرا منہ ڈھپا ہوا تھا
تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا اور وہاں جانے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، میں ایک مخبر ہوں، تمہارے مالک نے جس سے پانی لیا ہے، ہسپتال والا، اس کی اہم خبر لایا ہوں۔ یہ سن کر ملازم کے کان بھی کھڑے ہو گئے اور اگلے ہی لمحے وہ مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ اس گھر میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی جو کہ میری ناک پر کپڑا ہونے کے باوجود دماغ منہ چڑھ رہی تھی۔ ملازم مجھے کمرے میں لے گیا جہاں وہ عربی بیٹھا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت عجیب سی تھی۔ جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا، سر گنجا تھا اور گلے میں بہت سی عجیب شکلوں کی مالائیں پہنے وہ اپنے سامنے آنکھ سلگا کر بیٹھا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی جادوگر یا عامل ہے جو کالے جادو میں مہارت رکھتا ہے۔ مجھ سے اس نے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ جس شخص سے تم نے پانی لیا ہے اس سے آئندہ پانی مت لینا، کسی اور ہسپتال سے رابطہ کر لو یا کسی اور ہسپتال کا ڈاکٹر ڈھونڈ لو۔ اس ڈھونگی عربی نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو میں نے اپنے چہرے سے وہ رومال ہٹا کر کہا، کیونکہ میں اپنی کمائی میں حرام کی آمیزش نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم سے حیران ہو گیا۔ اس کا ہاتھ جلدی سے کسی چیز کی جانب بڑھا، لیکن میں نے اسے روک دیا کہ میں یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، نہ میں تمہارے راستے میں آؤں گا، نہ ہی تم آنا۔ وہ جگہ میری روزی کا واحد ذریعہ ہے، تم کہیں اور سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے لیے یہ کام خوشی خوشی سر انجام دینے کو تیار ہو، مگر میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تم مزید مجھ پر دباؤ ڈالو گے تو میں نوکری چھوڑ دوں گا، اس لیے تمہارے گناہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، میری بددعا مت لینا۔ میری یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، تم بہادر انسان لگتے ہو اور سمجھدار بھی، چلو میں تم سے وہ پانی نہیں لوں گا، نہ تم میرے معاملات میں آؤ نہ میں تمہارے میں آتا ہوں، لیکن اگر کبھی تم میرے راستے میں آئے تو میرے پاس جادو کا ہتھیار موجود ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولا، تمہیں میرے متعلق کیسے علم ہوا؟ جس پر میں نے کہا کہ پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تو یہی لگا پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن تمہارا حلیہ مختلف تھا۔ ابھی باہر تمہارے ملازم کا پیچھا کرتے ہوئے گلی میں تمہارا اشتہار دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ تمہارے ایسے ہی اشتہار جگہ جگہ رل رہے ہیں، تو بس وہیں پر شکل دیکھی تھی تمہاری۔ اب تم بتاؤ کہ تم پانی کا کیا کرتے ہو؟ میری بات پر وہ ہنس کر بولا، ہم نے کیا کرنا ہے، کالا جادو ہی کرتے ہیں، جادو میں یہ پانی بہت اہم ہوتا ہے۔ خیر اب تم جاؤ۔ وہاں سے جانے سے پہلے جتنے پیسے اس کے بچ گئے تھے وہ میں نے واپس کر دیے اور کہا کہ جلد ہی باقی پیسے بھی لوٹا دوں گا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر پیسے واپس لے لیے۔ جس وقت میں واپسی کے لیے قدم بڑھا رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ میں کمزور ہوں، ہر کسی سے نہیں لڑ سکتا، لیکن کم از کم خود کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ میں آج اسے روکتا تو کل کو یہ مجھے مروا دیتا، پھر میرے گھر والوں کا کیا بنتا؟ اس لیے اصل زندگی سمجھداری میں ہے، نہ کہ ہیرو گیری میں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔